رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، سبق نمبر 6، آیات 40 سے 46 تک۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وأوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وإیایا، اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون، بس ڈرو مجھ سے، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، نازل کیا میں نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کے لیے جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ، تکونوا، تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلا گروہ، بریکٹ میں گروہ ہوگا، کافرن، انکار کرنے والا، بھی، اس کا، ولا، اور نہ، تشترو، تم لو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، توڑی، وإیایا، اور صرف مجھ ہی سے، فاتقون، بس ڈرو مجھ سے، ولا، اور نہ، تلبسو، تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے، وتکتموا، اور نہ تم چھپاؤ، نہ بریکٹ میں ہوگا، الحق، حق کو، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم علم رکھتے ہو، وأقیموا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور دو، یا اور ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وارکعوا، اور رکوع کرو، مع، ساتھ، الراکعین، رکوع کرنے والوں کے، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی، افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے، واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، ساتھ صبر، والصلاۃ، اور نماز کے، وإنہا، اور بے شک وہ، لکبیرۃ، البتہ بڑی ہے، یا البتہ باری ہے، الا، مگر، علی، اوپر، الخاشعین، خشوع کرنے والوں کے، الذین، وہ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اسی کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اب انہی آیات کا بامحاورت ترجمہ اور ساتھ تفسیر بھی۔ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔
تو اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ یہ خطاب بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کیا گیا ہے۔ انہیں اللہ کی خاص قوم ہونے کا شرف دیا گیا تھا اور ان پر بے شمار انعامات کیے گئے جن کا ذکر آگے آنے والی آیات میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف نعمتیں عطا کی تھی جن میں یہ سب شامل ہے، جیسے فرعون کے ظلم سے نجات دی گئی تھی، انہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا کی گئی، اور بہت سارے انبیاء اللہ نے ان کی طرف بھیجے اور انہیں کتابیں عطا کی۔ گناہوں کی معافی کے بہت سارے مواقع اللہ نے انہیں دیے۔ تو اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اب عہد کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے نا کہ تم لوگ میرے عہد کو پورا کرو تو میں تم لوگوں کے عہد کو پورا کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کے علماء کرام اور انبیاء کو یہ واضح ہدایت دی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود تھا۔ ان پر ایمان لانا اور ان کی اتباع کرنا بنی اسرائیل کے لیے بے حد ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے بنی اسرائیل کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی اور انہیں یہ عہد یاد دلایا تھا کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ یہود تو مدینہ آئے ہی اس لیے تھے کیونکہ ان کو بہت واضح نشانیاں ملی تھی کہ آخری پیغمبر مدینہ آئے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اور قرآن کی شہادت قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس عہد کا ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں آتا ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، تو گویا وہ پہلے اس کے آنے کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ آ گئی جسے پہچان لیا تو انکار کرنے لگے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بنی اسرائیل نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کیا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت 157 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تورات اور انجیل میں موجود تھی اور اہل کتاب کو انہیں قبول کرنا تھا۔ پھر وَأَوْفُوا بِعَہْدِی سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کا عہد یہ تھا کہ وہ تورات پر عمل کرے، اللہ کی عبادت کرے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، اور جب آخری پیغمبر آئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس پر ایمان لائے۔ اوفی بعہدکم سے مراد کہ اگر وہ یہ عہد پورا کریں گے تو اللہ بھی انہیں اپنی نعمتیں اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت فضیلت والی قوم بنایا تھا۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم لوگ آخری نبی پر ایمان لے آنا، اس کے باوجود تم لوگوں کی شان و شوکت کم نہیں ہوگی، اللہ پھر بھی تم لوگوں کو عزت دے گا۔ اور آیت کے آخری میں ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور ان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی رضا حاصل کرے۔ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جن سے اہل کتاب اور عرب کے لوگ بہت متاثر تھے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے، زباندان اور علموں کی کثرت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ یہود ایمان لے آئے تو ہم بھی لے آئیں گے کیونکہ یہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب یہود نے انکار کیا کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو فضیلت یہود کی ہے وہ سچ بتانے سے ختم ہو جائے اور پھر مسلمانوں کی فضیلت ہو ہر طرف، تو ان کے انکار کے بعد پھر باقی لوگوں نے بھی انکار کیا کہ ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 41 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کے شروع میں ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تو سب سے پہلے انہیں قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ کتاب ان ہی آسمانی کتابوں جیسے تورات اور انجیل جو پہلے گزری تھی ان کی تصدیق کرتی ہے جو یہود کے پاس موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ نمبر 1 اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ نمبر 2
غلام جو مالک کا حق مانے۔ نمبر 3، مالک کو جس لونڈی سے محبت ہو اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر کے اس سے نکاح کریں۔ تو اہل کتاب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اپنے پیغمبر کے بعد تو ان کے لیے پھر ڈبل اجر ہوگا۔ اور جیسے کہ آیت میں ہے کہ مصدقا لما معکم، کہ قرآن صاحب کا کتاب و خاص طور پر تورات کی حقانیت اور ان کے پیغام کو مکمل کرتا ہے۔ پھر انہیں کہا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ تنبیہ بنی اسرائیل کے علماء اور سرداروں کو ہے کیونکہ وہ حق کو پہچانے کے باوجود اس کا انکار کر رہے تھے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، انہیں پورا علم تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے لیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے تھے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ گے تم لوگ۔ تو انہیں سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے، اور وہ سب سے پہلے حق کا انکار کر کے دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈال سکتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اپنی ضد اور حسد کو چھوڑ کر قرآن کو قبول کر لے۔ اور بنی اسرائیل کیوں انکار کر رہے تھے، یعنی انہیں ضد اور حسد کیوں تھا؟ کیونکہ انہیں پہلے سے پتہ تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور انہوں نے اس وقت مانا بھی تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہ کیوں انکار کر رہے تھے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ان پر سارے انبیاء بھی وہی آئے تھے۔ تو ان کے دل میں یہ تھا کہ اب آخری پیغمبر جو آنے والا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمت تمام فرمانے والے ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہوگا، تو ان کے دل میں یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہماری نسل سے آئے گا۔ پھر جب آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے تو انہوں نے پھر ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کیا ان کا، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت نہیں دی کہ آخری نبی اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوتا۔ تو اس بات کو لے کر پھر انہوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی بھٹکانا چاہتے تھے۔ انہیں آیت میں کہا بھی گیا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنے علم اور آیات الہی کو دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے، تو وہ حق کو چھپاتے اور جھوٹے فتوے دیتے تھے تاکہ دنیاوی عزت اور دولت حاصل کر سکے۔ اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ یہ عارضی فائدہ بہت کم ہے اور آخرت کا خسارہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، تو آیات کو دنیاوی مفاد کے لیے نہ بھیجیں۔ اور یہ لوگوں کو غلط باتیں بھی بتاتے تھے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یہ غلط احکامات بتاتے تھے، اگر کوئی ان سے کچھ پوچھتا تو یہ غلط فتوے دیتے تھے۔ اور یہاں انہیں کہا گیا ہے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پچھلی آیت میں بھی انہیں کہا گیا تھا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یہاں دوبارہ کہ اللہ سے ڈرنے کی تلقین۔ بنی اسرائیل کو اللہ کا خوف دلایا گیا کہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کی پکڑ سے بچے، اور دنیاوی مفاد کے بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دے۔ پھر آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو انہیں یہاں کس سے روکا گیا ہے کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ؟ بنی اسرائیل کے علماء پر الزام تھا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ وہ اللہ کی آیات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیتے یا ان میں ایسی تشریحات کرتے جو حقیقت کے خلاف ہوتی، تو اس طرح دین کا اصل پیغام دھندلا جاتا تھا۔ اور یہاں انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، بنی اسرائیل کے علماء اور سردار اپنی مفاد پرستی کے سبب وہ حق باتیں چھپاتے تھے جنہیں اللہ نے ظاہر کرنے کا حکم دیا تھا، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تورات کی پیشن گوئی کو وہ جانتے تھے لیکن اسے لوگوں سے چھپاتے تھے۔ تو یہ آیت انہیں تنبیہ کرتی ہے کہ یہ گناہ جان بوجھ کر کرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہے۔ پھر آیت میں یہ بھی ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے بھی ہو۔ تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے تھے حالانکہ وہ حق کو پہچانتے تھے۔ علم رکھنے کے باوجود حق کو چھپانا یا باطل کے ساتھ ملا دینا ایک سنگین جرم ہے۔ یہ رویہ دوسروں کو گمراہ کرنے اور اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ بنی اسرائیل نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کیا، ان کے زوال کا ایک اہم سبب بنی کیونکہ وہ اللہ کے وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ پھر آیت نمبر 43،
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو سب سے پہلے انہیں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، جس کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے تمام ارکان، شرائط اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا۔ اور یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم لوگ نماز پڑھو، بلکہ واقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، اچھے طریقے سے پڑھو۔ نماز عبادت کی بنیاد ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ دوسری بات پھر انہیں یہ کہی گئی کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینا مال کی پاکیزگی اور ضرورت مندوں کی مدد کا ذریعہ ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ اپنی کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ دینے سے سماجی انصاف قائم ہوتا ہے اور دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ لیکن یہود نے زکوٰۃ کے بدلے سود شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنج سام کی صورت اختیار کرے گا، جس کے آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ سام کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کے ماتھے، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آخر میں نے کہا گیا ہے وارکعوا مع الراکعین، رکوع کا ذکر اجتماعی نماز یعنی جماعت کے ساتھ نماز کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنے طور پر عبادت کرنے کے بجائے مومنین کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ یہ اجتماعیت دین میں بھائی چارے، اتحاد اور تقوی کو بڑھاتی ہے۔ لیکن یہود باجماعت نماز ترک کر کے نماز بھی چھوڑ چکے تھے۔ آیت نمبر 44، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بنی اسرائیل کے علماء اور سردار لوگوں کو نیکی، تقوی اور بھلائی کا حکم دیتے تھے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لیکن خود ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ گناہ کرتے تھے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو یہ رویہ منافقت اور دوہرے معیار کی نشانی ہے۔ پھر وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ نے ان کی تنبیہ کی کہ وہ تورات پڑھنے کے باوجود اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے لیکن اس کے ساتھ خود بھی اس پر عمل کریں۔ پھر آیت کے آخر میں نے کہا گیا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ نے ان کے طرز عمل پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ عقل مند انسان جانتا ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے سے پہلے خود نیکی کرے گا، یعنی خود بھی نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کو نصیحت اور خود عمل نہ کرنا اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ یہود کے علماء اپنی قوم کو تبلیغ کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو خود انکار کیا، یعنی یہ باقاعدہ تبلیغ کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو آپ سب پھر اس پر ایمان لانا اور ہم نے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد صرف ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور یہ بہت بڑا ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ جب ہم کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا کریں تو ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ صبر کیا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں میں اپنے دل اور دماغ کو قابو میں رکھنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اور نماز اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے اور روح کی تقویت ہوتی ہے۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز بہت مشکل کام ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں،
یہ آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ نماز تو دن میں صرف 5 ٹائم ہے، لیکن صبر جو ہے ہر وقت کرنا پڑتا ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھے گا پھر وہ صبر کر سکے گا، اور جو صبر کرتا ہے اسے اس کے ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے تاکہ روحانی طور پر وہ مضبوط ہو سکے اور پھر اس مشکل حالت میں وہ صبر کر سکے۔ اور خشوع، دل کی توجہ اللہ کی عبادت میں ڈوبی ہوئی ہو اور جسمانی طور پر بھی اللہ کی عظمت کا احساس ہو۔ تو جو لوگ اپنی عبادت میں خشوع رکھتے ہیں ان کے لیے صبر اور نماز بوجھ نہیں رہتے، بلکہ وہ انہیں آسانی سے ادا کرتے ہیں۔ پھر روحانیت کا اثر۔ صبر اور نماز انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتے اور اس کی زندگی میں سکون لاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے وقت خشوع اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا انسان کی روح کو تقویت دیتا ہے اور اس کی مشکلات کا سامنا کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ قیامت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ تو نماز پریکٹس ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ پھر آیت نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ایمان اور آخرت کا یقین، الذین یظنون، یہ آیت ان لوگوں کی صفات کو بیان کرتی ہے جو ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور آخرت کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں یظنون لفظ کا استعمال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر انہم ملاقو ربہم، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ پھر یہ ایمان انسان کو اپنی زندگی میں اخلاقی طور پر ذمہ دار بناتا ہے اور اس کی نیکیاں بڑھاتا ہے۔ اور آخر میں ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کی ہر کارروائی میں اللہ کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا انجام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ اپنی زندگی کے تمام اعمال میں احتیاط کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے اور اپنی عبادت میں خشوع لاتا ہے۔ تو یہ ایمان انسان کی روحانی پختگی اور ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی رضا پیدا کرتا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک آیت سے ہم نے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 40، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 41، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب کے طور پر ماننا ضروری ہے اور حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا سخت گناہ ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی آیات کو بیچنا سختی سے منع ہے۔ پھر آیت نمبر 42، حق بات کو چھپانا سخت گناہ ہے، خاص طور پر جب اس کا علم ہو، اور یہ بھی کہ سچائی کو واضح اور بغیر کسی ملاوٹ کے بیان کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 43، نماز قائم کرنا ایمان کی بنیاد ہے، زکوٰۃ دینا معاشرتی ذمہ داری اور عبادت ہے، اجتماعی عبادات میں شرکت کی فضیلت ہے۔ آیت نمبر 44، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے، علم کے بغیر عمل اور عمل کے بغیر علم بے معنی ہے، عقل کا استعمال اور خود احتسابی ضروری ہے۔ آیت نمبر 45، مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لینا مومن کی پہچان ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو عبادات آسان ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ خشوع یعنی دل کی عاجزی عبادات میں روح پیدا کرتی ہے۔ اور آیت نمبر 46، آخرت پر یقین انسان کو نیک عمل پر ابھارتا ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا احساس گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور پھر ان وعدوں کا ذکر ہے کہ اگر بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیے گئے وعدے کو پورا کرے گا۔ ان آیات میں ایمان، تقوی، نماز، زکوٰۃ، صبر
اور حق کی پیروی پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچائی چھپانے، دنیاوی فائدے کے لیے دین کا سودا کرنے اور قول و فعل کے تضاد سے منع فرمایا ہے، اور خشوع کے ساتھ نماز اور آخرت پر یقین ان آیات کے اہم موضوعات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔